جی السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب۔ علی عباس صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرینر بھی ہیں، ٹریولر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹرینر، رائٹر، آتھر، ٹریولر کیسے بنے۔ جی السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سر، آپ سنائیں۔ ونڈرفل جی، بالکل ٹھیک۔ سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ٹرینر بنے، تھوڑی سی اس کی جرنی بتائیے گا کہ آپ پہلے ٹرینر بنے اینڈ دین آپ ٹریولر بنے۔ سر اس کی جرنی کیا تھی؟ میرے خیال سے سب سے پہلے میں ٹریولر تھا، کیونکہ مجھے مختلف شہروں میں، ملکوں میں جانے کا شوق تھا، اور وہاں سے پھر جب مجھے ایکسپوجر حاصل ہوا اور جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تو پھر میں نے کتاب لکھی، تو اس حساب سے پھر میں رائٹر بن گیا سیکنڈ نمبر پہ۔ اس کے بعد جب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن لانچ ہوئی تو وہ میں حادثاتی طور پہ ٹرینر بن گیا، کیونکہ میں ٹرینر تو تھا نہیں، لیکن شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ جب ہم نے ٹرینر شروع کیا تو اس میں ایک ٹاپک تھا ریلیشن شپ مینجمنٹ، یا نیٹ ورکنگ کہہ لیں اس کو آپ۔ تو مجھے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ آپ ہی پڑھائیں، یا آپ سے بہتر کوئی نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ آپ کا پچھلا بیک گراؤنڈ کوئی 15-20 سالوں کا اسی کام میں ہے۔ تو میں نے ان کو کہا میں تو ٹریننگ مجھے آتی نہیں کرنی، میں تو ٹریننگ آرگنائز کی ہے ہمیشہ، یا میں نے ٹریننگ پہ میں نے آپ سمجھ لیں اس کی مینجمنٹ کی ہے، اس کا یا کانٹینٹ ڈیزائن کیا ہے، خود ڈلیور نہیں کیا میں نے کبھی بھی۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ بس اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر لیجئے گا، تو بس یہی آپ کی ٹریننگ ہوگی۔ تو وہ میں نے جب کی تو مجھے بڑا مزہ آیا، کیونکہ بڑی جب آپ کو پذیرائی ملی، جب آپ کو پتہ ہے کہ سیلفی سے بڑا مزہ آتا ہے، سیلفی جب آپ کے ساتھ لوگ کھینچتے ہیں، تو میں بھی اس مغالطے میں کا شکار ہو گیا کہ میں ٹرینر بن گیا ہوں۔ لیکن بس آپ سمجھ لیں کہ میں اب اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر لیتا ہوں لوگوں سے، تو کوئی باقاعدہ میرا یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے ٹریننگ۔ اچھا سر، اگلا سوال یہ ہے کہ جو آپ ٹریولر بنے اور آپ تقریباً 17 ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، ان کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ یہ جو آپ کے دورے رہے کس طرح رہے، سب سے اچھا ملک آپ کو کون سا لگا، اور آپ ایز اے ٹریولر جو ہیں اس جرنی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے ہمیشہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سب سے اچھا آپ کو کنٹری کون سا لگا، کیونکہ میں 17 ممالک میں پھرنے کے بعد جو میرا فیوریٹ کنٹری ہے وہ یو کے ہے ہمیشہ سے، اور کیونکہ شاید وہ میرا فرسٹ لو تھا، میرے خیال سے وہی رہے گا سب سے بہتر۔ اس کے بعد بھی خیر میں مصر گیا، میں باکو گیا، میں ازبکستان مجھے بڑا اچھا لگا، ایران، عراق خاص طور پہ مجھے بڑا اچھا لگا، لیکن جو فرسٹ لو ہوتا ہے نا اس کی کوئی عجیب ہی کوئی اس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، اس لیے ویسے مجھے اچھا لگا کہ وہاں پہ لرننگ انوائرمنٹ بہت ہے، کلچر اچھا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، شوز ہوتے ہیں، میوزیکل شوز، فیشن شوز، لٹریچر، آرٹ فیسٹیول، یہ سارا کچھ وہاں ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ ہیپننگ کنٹری ہے بہت، تو اس لیے وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ، لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، گپ شپ ہے، تو وہ اس لیے اچھا لگتا ہے۔ سر اگلا سوال ہے، شاہ صاحب سے آپ کی جو دوستی ہے، بڑی فرینڈشپ ہے اور سنا بھی جاتا ہے، شاہ صاحب نے اس کا کافی سیشنز میں ذکر بھی کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ سموسے بھی کھائے ہیں، پکوڑے بھی کھائے ہیں، ہم گھومے بھی بڑا ساتھ ہیں، ہم نے ساتھ ٹریول بھی بہت کیا۔ تو سر اس کی سٹوری کیا ہے، اتنے بیسٹی کون ہے؟ علی صاحب کامن انٹرسٹ تھا، کیونکہ ہمیں بابوں کے پاس جانے کا، علم حاصل کرنے کا، کہیں بھی کوئی نیا نالج ہو ہمیں جانے کا شوق تھا، تو کمپنی آپ کو پتہ ہے اگر مل جائے اچھی تو پھر وہ زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے۔ پھر ہم ٹریننگ سیشن اٹینڈ کیا کرتے تھے، مختلف بابوں سے ملتے تھے، مختلف بک شاپ پہ جاتے، بک کی جو سیریمنیز ہوتی ہیں اس پہ جاتے تھے، تو پھر ڈسکشن بھی کرتے تھے کہ اس کو انالائز کرتے تھے، جس نے کیا کہا، کون زیادہ فیمس ہو رہا ہے، کون نہیں ہو رہا، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو مختلف ہم ڈسکشن میں ہر وقت ہم اپنے آپ کو انڈلج رکھتے تھے، تو سیشن کا بھی مزہ آتا تھا، پھر بعد میں دہی بھلے پکوڑوں کا بھی مزہ آتا تھا۔ سر آپ کو سر شاہ قاسم علی شاہ صاحب کا رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے، یہ بات کتنی حد تک درست ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ علی عباس تو میرے خیال سے دنیا میں بہت سارے مل سکتے ہیں، ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اٹیچ رکھا ہے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، اگلا سوال ہے، میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے، آپ کو میں نے بلیک سوٹ میں دیکھا ہے، بلیک شرٹ، بلیک پینٹ، بلیک شوز، بلیک ساکس، بلیک آپ کا جو ہے وہ آپ کے بالوں کا بھی ایک سٹائل ہے، تو سر یہ بلیک کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بہت کم کلرز ہیں جو اس میں دیکھا ہو۔ لوگوں کو دکھا دیں میری پونی بھی بلیک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں علی صاحب، میں نے کیونکہ لائف کو نا ذرا کمفرٹیبل کیا ہے، میں نے کہا لائف کو کمفرٹ میں رکھیں، جتنا زیادہ کمفرٹ رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں۔ اب بلیک کلر مجھے کوئی پرچیز کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، میں سیدھا بلیک کے خانے میں جاتا ہوں، پرچیز کر کے چیز لے آتا ہوں۔ میں جب الماری میں کپڑے نکالنے ہوتے ہیں مجھے سوچنا نہیں پڑتا کہ میں نے کون سے کپڑے نکالنے ہیں، اور پھر ویسے بھی مجھے کلر پسند بھی ہے، اور یہ میرے خیال سے اوریجنل کلر ہے، کیونکہ ہر کلر جو ہے نا وہ روشنی کا محتاج ہے۔
بلیک کلر کو آپ روشنی میں دیکھیں یا اندھیرے میں دیکھیں، دونوں سائڈ پہ یہ بلیک ہوتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیپتھ ہے کلر کی، اور اٹ از دا اوریجنل کلر آف دا ورلڈ، آف دا یونیورس بلکہ کہیں آپ. آپ کو پتہ ہے بلیک ہول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دنیا پہلے بلیک تھی. جب سورج آیا، یہ جب سارے سیارے آئے اور جب روشنی آئی، تب وہ دنیا میں روشنی پیدا ہوئی. تو ہم نے اپنے بلیک میں ہی دوبارہ جانا، جب ہم نے قبر میں جانا ہے وہ بھی بلیک ہوگا. تو مجھے لگا کہ یہ ایک ایسا کلر ہے جو کہ میلا بھی کم ہوتا ہے. اب میں ایک جینس کی پینٹ پہنتا ہوں اور جب بھی باہر جاتا ہوں تو واپس آ کے اتارتا ہوں وہی پینٹ. تو کمفرٹیبل ہے، آپ سمجھ لیں آپ. سر یہ جو میں آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے لائف کا ایز اے ٹریولر، ایز اے ٹرینر، ایز اے رائٹر، یہ ساری جرنی جو آپ نے گزاری ایز اے لائف، آپ اس کا نچوڑ کیا نکالتے ہیں اور اس سے اخذ کر کے آپ کیا جو ہے وہ نیو یوتھ کو یا لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ علی صاحب لگتا ہے کہ دنیا جو ہے نا، لوگ یہ بارٹر سسٹم پہ چلتی ہے، اور آپ ویلیو ایڈیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ لوگوں کی لائف میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں، اور ان کو کسی نہ کسی طریقے نہ کوئی ایسا آپ پلان لے کے جائیں ان کے پاس جس میں ون ون سچویشن ہو. تو ہر کوئی آپ کو قبول کرے گا، ہر کوئی آپ کو ویلکم کرے گا. اگر آپ کہیں نا میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس انٹرنشپ کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں، میں آپ کے ادارے میں اٹیچ ہونا چاہتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، نو بڈی ول بی انٹرسٹڈ ان یو. آپ ان کے پاس جائیں لے کے کوئی ایسا پلان کہ سر یہ میں آپ کی زندگی میں یہ ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلے گیپ انالیسس کر لیں کہ اس کو کیا چاہیے. تو ایوری ون ول ویلکم یو، اور آپ کے جو راستے ہیں وہ آسان ہوتے جائیں گے. بہت عرصہ لوگ لگا دیتے ہیں اسی بات میں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس دنیا میں کوئی بھی آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہر کوئی اپنے آپ میں انٹرسٹڈ ہے. ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت اچھی مجھے بات سر کی لگی کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں، کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن صرف آپ جب اپنی کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی کامیابی بھی نہیں ملتی. تو یہ ایک بڑی اچھی جملہ ہے کہ آپ بانٹنا شروع کر دیں تو آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو چیز آپ کو چاہیے وہ بانٹیں، وہ چیز آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے اگر آپ کو عزت چاہیے تو آپ عزت بانٹنا شروع کر دیں، علم چاہیے علم بانٹنا شروع کر دیں. تو جو چیز آپ کو چاہیے آپ بانٹنا شروع کر دیں، دیکھیے گا کہ وہ آپ کی بڑھنے شروع ہو جائے گی. سر بہت بہت شکریہ آپ کے اس انٹرویو کا. مجھے امید ہے آپ کو یہ سیشن بڑا اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.